مدینہ شریف میں ایک خاتون کے بارے میں حضور علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور اس کے نیک اعمال کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا، اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے سجدوں کی کہانی سن لیں تو ہم بس وہی رک جاتے ہیں، اس کے دیگر معاملات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی شخص کا تذکرہ چلا تو کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھو، جب تک تم اس کے ساتھ سفر نہیں کر لیتے اور لین دین نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اس کے بارے کوئی قطعی رائے قائم نہ کرو۔ تو جب صحابہ نے اس عورت، اس خاتون کے بارے میں اس کی نیکیوں، اس کے سجدوں، اس کے روزوں کا تذکرہ کیا تو آقا کریم نے کوئی رائے دینے سے قبل ارشاد فرمایا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ عرض کی حضور ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کی نمازیں معمول کی تھیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کے سلوک کی صحابہ نے داستان بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو حقوق العباد کی شریعت اسلامیہ کے اندر سخت تلقین کی گئی ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے، ایک شخص شراب پیتا ہے ہم سارے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ شرابی ہے۔ یہ درست ہے کہ شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، اور بدقسمتی سے اس دور میں ہماری کوئی مجلس بھی غیبت سے خالی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ایسے جذبات پیدا نہیں ہوتے، جبکہ غیبت بھی اسی طرح برا جرم ہے جس طرح شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اس طرح غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ تو غیبت انتہائی برا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہتات ہے اس عمل کی، اور اس معاشرتی جرم کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دین ہمارے خواہشات کے تابع نہیں ہے، یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم کوئی رائے قائم کر لیں۔ اسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی تلقین بھی کی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین بھی ہمیں فرمائی ہے۔ صحابہ کو ایک دن حضور نے پوچھا مفلس شخص کون ہے؟ عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو؟ فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اچھے اعمال کے ساتھ آئے گا، نمازوں روزوں کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوگا، کسی سے ظلم کیا ہوا ہوگا، تو اس کے بدلے میں کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، تو وہ کنگال اور مفلس رہ جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ 2 پیسے اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قیامت کے دن ان 2 پیسوں کے عوض میں 700 نماز با جماعت لے لی جائے گی، کیونکہ اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں، عمل کی پونجی ہی ہوگی۔ تو مفلس وہ شخص ہوگا کہ جس کے اعمال تو بڑے ہوں گے لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی، اور اس کی ساری نمازیں روزے جو ہیں اس معاملے میں چلے جائیں گے، اور وہ مفلس شخص ہوگا۔ وہ مفلس اور کنگال شخص حشر کے میدان میں ہوگا، اس کے پلے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی از حد ضروری ہے۔ جن لوگوں کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر لازم ہیں ان میں سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اگر میاں بیوی خوش ہوں گے تو گھر خوش ہوگا، 2 خاندان خوش ہوں گے، رشتہ داری کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔
لیکن اگر میاں اور بیوی کے باہم تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر برباد ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی، دو خاندان برباد ہو جائیں گے، رشتہ داری کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس کی سخت تلقین کی۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں 100 شکر رنجی ہو جاتی ہے، ولا یضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ، منع فرمایا گیا۔ بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے، غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا، اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300 اور 400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی میں لا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے۔ کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، اس کو کہتا ہے تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اب کھانا پکاؤ۔ اس گرمی میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی ہے، کھانا پکا کے
आधे घंटे के बाद फिर मर्द के सामने रखती है, वो खाता है, खा के फिर कहता टांगे दबाओ। और शिकवा नहीं करती कि अजीब बात है, तेरे साथ मैं भी उसी तरह थकी हूँ, मैंने बच्चा भी उठाया हुआ था, मैंने फिर पानी तैयार किया, अब खाना सख्त गर्मी में बनाया। ये उसकी अच्छी आदत है। तो फरमाया अगर तुम उसकी कुछ आदतों को देखकर परेशान होते हो तो कुछ उसकी आदतें ऐसी भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। तो अगर ये तुम सोच लिया करो तो मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत का रिश्ता मुस्ताकम होगा, कमजोर नहीं होगा। बल्कि एक अंग्रेज ने लिखा, वो कहता है कि कोई शय भी जो है उसके कोई ना कोई फायदे जरूर होते हैं। वो मिसाल देता है, वो कहता है जो घड़ी बंद पड़ी है ना, एक दिन में 2 मरतबा वो भी सच बोलती है। मिसाल के तौर पे घड़ी बंद होगी 12 बजे, तो जब दिन के 12 बजे हैं उस वक्त घड़ी सच बोल रही होती है, रात को जब 12 बजते हैं तो घड़ी सच बोल रही होती है। कहता जो खराब घड़ी है वो भी दिन में 2 मरतबा सच बोलती है। तो अगर किसी शख्स की खराबियां तुम्हें नजर आए तो उसकी कोई खूबी भी ढूंढ लिया करो। मक्खी की तरह नहीं कि सारे बदन को छोड़कर जहां जख्म हो वहां ही बैठना होता है, जहां खुशबू हो वहां भी तो जाओ। इसलिए फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, और जरा गौर तो कीजिए, खानदानों को जोड़ने का और मियाँ बीवी के अंदर बाहम मोहब्बत पैदा करने का ये कितना हिकमत भरा जुमला है। ये जवामिउल कलम से है ये जुमला, और कितना हुस्न है इस जुमले के अंदर। फरमाया अगर उसकी कोई बात तुम्हें नापसंद है तो कोई उसकी ऐसी बात भी तो होगी जो तुम्हें पसंद है, और तुम उसको देख लो। बल्कि सूफिया फरमाते हैं अगर खूबी देखने का शौक हो तो किसी और में देखो, और बुराई देखने का शौक आए तो अपने अंदर देखो। अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ये रवैया बना ले तो जिंदगी में हुस्न आ जाता है। लेकिन हमारा जो अमूमी रवैया है, हम बुराइयां औरों में देखते हैं और खूबियां सारी अपने अंदर देखते हैं। वो क्या किसी ने कहा था कि किसी की तरफ उंगली उठाने वाला जरा गौर तो करे कि बाकी उंगलियां उसकी अपनी तरफ उठ रही हैं, तो जरा तदब्बुर तो करे, जरा गौर तो करे। इसलिए फरमाया अगर उसकी कोई आदत तुम्हें नापसंद है, नागवार है, तो कोई उसकी ऐसी आदत भी होगी कि जो तुझे पसंद होगी। उस आदत को देख करके तुम उसके साथ मोहब्बत कर सकते हो।